بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور کرونا کی جو چوتھی لہر ہے جو کہ بہت خطرناک ہو چکی ہے، خاص طور پر کراچی کے اندر اس کے حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج کی اگر ہم تازہ ترین خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو آج بھی اس وقت کرونا کی چوتھی لہر نے وہاں پر 64 کے قریب جانیں لے چکا ہوا ہے، اور 10 دن کے لیے مزید سکول بند کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ پنجاب کے اندر بھی انہوں نے سکولوں کو بند کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ جی ناظرین، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ویری امپورٹنٹ ہے، اور ہر شخص کے لیے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ بہت بڑا اہم بیان ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، اور وہ ہمارا ٹاپک ہے موت کیا ہے۔ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے بارے میں موت کی تیاری ہمیں کیسے کرنی چاہیے اور کب کرنی چاہیے، آج یہ تمام واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے آپ کے دل جو ہے انشاءاللہ ایمان کی روشنی سے منور ہو جائیں گے، اور اپنی قیامت اور اپنی آخرت کے بارے میں ہم تیاری کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اپنے ٹاپک جانے سے پہلے تمام ویورز، وہ تمام فرینڈز، وہ تمام سٹوڈنٹس جو ہمارے چینل پر ابھی تک نیو ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جی ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے موت کیا ہے، موت کی تیاری کیسے کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ کل نفس، ہر نفس نے، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی نہیں، آگے بھی فرماتا ہے ثم الینا ترجعون، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو آج کا جو انسان ہے وہ اتنا غفلت میں جا چکا ہے، اور اس کو تھوڑا سا اپنے آخرت کی فکر کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ ہاں جی، میں انسان سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلے جاؤں گا، لیکن اپنی آخرت اچھی بنا کے جاؤں۔ لیکن آج کا انسان کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اللہ تعالیٰ بار بار ڈرا رہا ہے انسان تو ٹھیک ہو جا، تو نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور کتنے بادشاہ تھے، بڑے غرور تکبر، حضرت اگر ہم بات کریں فرعون کی بات کر لیتے ہیں، نمرود کی بات کرتے ہیں، شداد کی بات کرتے ہیں، بڑے تکبر غرور تھا، اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کر کے چلے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، آپ نے دیکھا آج بھی فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت بنا دیا تمام انسانوں کے لیے۔ آج بھی اگر ہم اس کے اوپر بالکل عمل نہیں کریں گے، اگر آج بھی ہم آخرت کی تیاری نہیں کریں گے، تو اے انسان، اے میرے پیارے ویورز، میرے پیارے معزز سامعین، ہم کب تیاری کریں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، تھوڑا سا سوچنا چاہیے، غور و فکر کریں۔ ہم نے اپنی زندگی کو 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40، 50، میکسیمم 60 ایوریج آج کل چل رہی ہے، انسان نے جانا ہے۔ ایوری باڈی ہیز ٹو گو، ایوری تھنگ ہیز ٹو بی فنشڈ، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر، سورۃ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اسی کے ساتھ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے بعد دوسری جگہ یہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، کوئی چیز، پہاڑ ریزہ کر دیے جائیں گے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز فنش ہو جائے گی۔ اے انسان ذرا غور تو کر، اس دنیا کے اندر کیا رکھا ہے؟ یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اے حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے اتنا 100 سال، تقریباً 1300 سال انہوں نے زندگی گزاری، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان برسوں کے اندر اپنا مکان تعمیر نہیں کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میرے پیارے معزز سامعین، آپ سن کر حیران ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے ہر دن ایسے گزارا جیسے میرا یہ آخری دن ہو، اور اسی طرح مجھے 1300 سال گزر گئے۔ وہ تو اتنی
عمر والے تھے، ہماری عمر تو ان کے مقابلے میں ذرا بھی نہیں ہے، 60 50 60 سال۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو اٹیک ہو رہے ہیں، ہارٹ اٹیک کا پرابلم ویری کامن ہوتا جا رہا ہے۔ ہر دوسرا شخص، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا بڑا، سب کے لیے اب دیکھیں آج کل بہت بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ کرونا جیسی وبا کئی ہزار جانیں لے گئی ہے۔ اے انسان، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ انسان، یہ دنیا عارضی ہے۔ دس لائف از ویری ٹیمپریری اینڈ دس ورلڈ از آلسو ٹیمپریری، وی آر ناٹ پرماننٹ ہیئر۔ ہم یہاں پر مکمل طور پر پرماننٹ یہاں پر رہنے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی عارضی ہے، اور زندگی اور یہ دنیا فانی ہے۔ دس ورلڈ از مورٹل، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ بس بقا اگر ہے تو وہ کس کو ہے؟ وہ یہ بقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف بقا ہے تو مجھے ہے، باقی ہر چیز نے، یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام بھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی، میکائیل علیہ السلام بھی، سارے کے سارے وہ بھی فنا ہو جائیں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ موت جاری کر دے گا۔ اے انسان، وہی کام اچھے جو تو کر کے جائے گا وہی تیرے کام آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے، اے انسان تو میری طرف چل کے تو دیکھ، تو میری طرف 1 قدم چلے گا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ تو ایک مانگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے تو انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسے غلط سوچ سکتا ہے، اس کے لیے برے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ اے انسان، تھوڑا سا سوچ، ہم کس لیے آئے تھے؟ ہمارا آنے کا جو مقصد تھا، واٹ از دا پرپز آف یور لائف، واٹ از دا پرپز آف یور کریشن ہیئر، آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے انسان اور جنوں، میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو یہاں پر یہ جو امت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت ہے، اور یہ سب سے بہترین امت ہے۔ خیر امت، سب سے اشرف المخلوقات اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم کرنا۔ اے انسان، تم بھی آج سمجھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جس راستے کے لیے منتخب کیا ہے، ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ غلط راستے کو اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا، جس طرح ہم سورۃ فاتحہ کے اندر کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ہم پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو نے غضب کیا ہو۔ تو میرے پیارے معزز سامعین، آج ہم نے بھی اپنے آپ کا تجزیہ کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے نفس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارا نفس کہاں جا رہا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا کے اندر ہم عارضی طور پر آئے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے 2 منٹ کے بعد، 1 منٹ کے بعد، 1 سیکنڈ کے بعد بھی سانس آنا یا نہیں آنا انسان کو نہیں پتہ۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے۔ یہاں پر انسان اتنا مست ہو چکا ہوا ہے، مکان بنانے کے اندر، جاب کے اندر، پیسے کمانے کے اندر اتنا لالچی ہو چکا ہوا ہے، انسان کے بارے میں کیا کہا جائے۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ واقعات بتاتا ہوں، انسان لالچی کیسے بن چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے، اور آج کا انسان جو ہے وہ ناشکرہ ہو چکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لازیدنکم، اور میں تمہارے لیے بڑھا دوں گا، میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا۔ لیکن انسان جو ہے وہ لالچی ہو چکا ہوا ہے۔ لالچی کیسے ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے مال چاہیے، مجھے زمین چاہیے، مجھے پیسے چاہیے۔ تو اس شخص کو بادشاہ نے کہا، اے شخص، ایسا کر، یہاں سے تو نے دوڑنا شروع کرنا ہے، اور دوڑتے دوڑتے جہاں تک تم دوڑ سکتے ہو،
اور وہاں تک وہ زمین تمہاری کر دی جائے گی، اور شام تک تم نے مجھے واپس میرے پاس آنا ہے، اور میرے پاس آ کر تم نے بتانا ہے کہ میں وہاں تک پہنچا ہوں، اور جب تم واپس آؤ گے جہاں تک جاؤ گے وہ زمین تمہاری کر دی جائے گی۔ جی ناظرین، تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اب اس آدمی نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب اس نے بھاگنا شروع کیا، اتنا بھاگا، اتنا تیزی سے بھاگا، یہ زمین بھی میری آ جائے، یہ زمین بھی میرے پاس آ جائے، یہ زمین بھی۔ تھوڑا سا آگے چلتا ہے اور دوپہر کے 2 بج جاتے ہیں۔ جب دوپہر کے 2 بجتے ہیں تو آگے دیکھتا ہے وہاں پر ایک بہت پیارا محل بنا ہوا ہے۔ کہتا ہے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، یہ بھی میرے قبضے میں آ جائے گا۔ وہاں محل سے جب تھوڑا سا آگے کراس کر کے جاتا ہے تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ سونے چاندی کی زیورات پڑے ہیں۔ کہتا ہے میں ان کو بھی اٹھا لوں۔ اس کے اٹھانے کے لیے وہ تھوڑا سا اور آگے چلتا ہے، اور جب آگے جاتا ہے تو وہاں سے آگے دیکھتا ہے پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے اوپر بھی سونا چاندی ہیرے جواہرات پڑے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی اٹھا لوں۔ اس کو اٹھانے کے لیے بھی وہ بہت بھاگتا چلا جاتا ہے۔ جب شام کے قریب ٹائم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اب وہ شخص جو اتنا دوڑ چکا تھا لیکن اندر سے وہ تھک چکا تھا، اس کی سانسیں پھول چکی تھیں، اور بہت تھکنے کے بعد اب وہ کہتا ہے مجھے واپس جانا چاہیے، میں نے بہت بھاگ لیا، میرے پاس بہت ساری زمین بن گئی ہے۔ اب اس نے واپس آنا شروع کیا، لیکن ٹائم بہت کم تھا، اس نے شام کو ادھر ہی لیٹ کر دی تھی، اس لیے اس نے تیزی سے دوڑنا شروع کیا۔ جب اس نے تیزی سے دوڑنا شروع کیا، واپس آنے لگا، تو راستے میں اس کی سانس جو ہے اکتاہٹ محسوس ہوئی، اور سانس پھولنے لگی، اور اس کا پیٹ کے اندر درد محسوس ہونے لگا، اور اس نے کہا کہ کاش میں یہیں پر میرا منزل ہوتی۔ اب اس نے آہستہ آہستہ اور بھاگنا شروع کیا تاکہ میں بادشاہ کے پاس پہنچ سکوں اور اس کو بتا سکوں کہ میں وہاں تک پہنچ کے آیا ہوں۔ جی معزز سامعین، اب یہاں پر غور کیجیے گا، جب وہ واپس دوڑتا اس بادشاہ کے قریب واپس جاتا ہے، جب اس کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کی سانس اتنی اٹک جاتی ہے اور اس کا پیٹ اتنا پھولا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی دھڑکن جو ہے جواب دے جاتی ہے، سانس جواب دے جاتی ہے، اور اسی بادشاہ کی دہلیز پر مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اس کو روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس وقت بادشاہ فرماتا ہے اے انسانوں، دیکھ لو، اس شخص کو دیکھ لو جس نے اپنے ساری زندگی کے لیے اتنا کمانے کی کوشش کی، آج اتنا بھاگا، اس نے کہا جی یہ زمین بھی میری ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، لیکن جب واپس ابھی بادشاہ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ موت آ جاتی ہے، تو بادشاہ نے کہا اے انسان، آج بھی اگر لوگوں کو دیکھا جائے تو ان کی مثال بھی ایسے ہے، وہ دنیا کے اندر اتنا بھاگ رہا ہے، یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، لیکن اس کی مثال اسی شخص کی سی ہے، بس اس کو صرف 2 گز کی زمین نصیب ہوئی ہے، صرف قبر کی جگہ اس کو نصیب ہوئی ہے۔ جس طرح بہادر شاہ ظفر نے، جو کہ آخری بادشاہ تھا، مغل بادشاہ، اور اس نے شعر لکھا، کتنا ہے بد نصیب ظفر، کفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ اے انسان، اگر تم بہادر شاہ ظفر صاحب کو دیکھ لیں، آخری مغل بادشاہ تھا، رنگون کے اندر اس کو مارا گیا، لیکن اس کو تو اپنے علاقے کے اندر، اپنے وطن کے اندر اس کو تو 2 گز زمین بھی نہ ملی تھی، اپنے دفن ہونے کے لیے اس کو زمین بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ تو اتنا بہت بڑا بادشاہ تھا، مغل بادشاہ تھا، لیکن آج کا انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علاقے کے اندر زمین بھی نصیب نہیں کی تھی۔ تو میرے پیارے معزز سامعین، آپ سے صرف ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، قیامت کے بارے میں سوچیں، وقت آنے والا ہے جب آپ کا حساب لیا جائے گا، نیک اعمالوں کو تولا جائے گا، اس کے بارے میں سوچیں، اس زندگی کی فکر کریں، اور اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے نیک اعمال کیے، لوگوں کے ساتھ رہنا، سلوک کرنا، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ احترام، یہ تمام چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد 2 چیزیں ہیں۔ حقوق اللہ اللہ کے حقوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے میرے پیارے معزز سامعین، لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان خود معاف نہ کر دے،
اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح ہمیں چاہیے، اور موت جو ہے آپ کو پتہ ہے اٹل ہے، فائنل ہے، اور یہ آ کر رہنی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ بڑھاپے میں جا رہے ہیں، آپ بڑھاپے کو روک نہیں سکتے ہیں۔ اگر موت آپ کو آ رہی ہے تو آپ موت کو روک نہیں سکتے ہیں۔ معزز سامعین، اگر آپ کو قبر میں جا رہے ہیں تو قبر سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے آپ کو کچھ ہو گیا، آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، اور یہ دنیا جو ہے کھیل تماشا ہے۔ یہاں پر آئے گئے، آپ کے سامنے کئی لوگ آئے، کئی چلے گئے، آپ کے دادا پردادا آپ جانتے تک نہیں ہوں گے، ان کی قبریں ویران ہو چکی ہوئی ہیں۔ آج انسان کے پیچھے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے لیے آپ نے اتنا کچھ کمایا تھا۔ جناب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان کی زمین میں نے کشادہ کر دی ہے اور تم میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ تمہارا آنے کا جو مقصد ہے، تمہارے پرپز آف کریشن ہے، وہ عبادت ہے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو جنت کے بالا خانوں کے اندر لے جائیں گے اور جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ ہمیں انعام فرما رہا ہے کہ اگر جو شخص دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بہتر بنا لے گا، اپنی زندگی کو کامیاب بنا لے گا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بنا لے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے یہ دروازے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار، بالا خانے بنائے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس کے اندر خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہاں پر صرف یہ نہیں ہے، سورۃ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین کے اندر بھی، سورۃ رحمان کے اندر بھی بہت سارے اس کے بارے میں بیانات فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتی لوگوں کو سلام پیش کیا جائے گا۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور وہ اور ان کی بیویاں تکیہ لگائے ہوئے جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے، آرام ہوگا، سکون ہوگا۔ میرے بھائیوں، اور اس دن کے اندر آپ دیکھیں گے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جب قیامت کا دن ہے۔ یہاں پر ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کا دن دیکھیں کتنی گرمی ہے، ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو پھر کیا حالات ہوں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی تجزیہ کرنا چاہیے، انالیسس کرنا چاہیے، ایسٹیمیشن لگانی چاہیے، ہمیں سیمپلنگ کرنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آئے تھے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے۔ معزز سامعین، ہمارے یہاں پر بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، تمام لوگ جو ہیں جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو ملک اور موت نے تو آنا ہی آنا ہے، موت نے ذائقہ تو چکھنا ہی چکھنا ہے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں، جب آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے ہیں تو موت نے آنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، آپ کا انشاءاللہ سن کر حیران ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ توبہ طیب کر لیں گے کہ آج کے بعد آپ اچھے کام کریں گے، برائی سے بچ جائیں گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ جا رہا تھا بڑے ملبوس لباس کے اندر، اپنے جس طرح فل بن ٹھن کر جا رہا تھا، اور گھوڑے کے اوپر جب جانے کا اس نے ارادہ کیا، اور وہ بادشاہ بہت متکبر تھا، بہت غرور تھا، گھمنڈ تھا اس کے اندر۔ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک شخص جو پھٹے ہوئے کپڑوں کے اندر تھا، میلا کچیلا وہ آدمی تھا، اس بادشاہ سے راستے میں بولا اے بادشاہ السلام علیکم۔ آگے سے بادشاہ نے متکبرانہ کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اس کے اندر غرور بھرا ہوا تھا، گھمنڈ بھرا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے دوبارہ کہا
اے بادشاہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے کام ہے۔ لیکن آگے سے بادشاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ اس نے لگام کو پکڑ لیا۔ جب اس شخص نے لگام کو پکڑا تو اس بادشاہ نے کہا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تم نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہے، تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ آگے سے اس شخص نے کہا میں نے تمہیں کہا نا کہ مجھے تم سے کام ہے، مجھے تم سے ضرورت ہے، میری بات سنو۔ اس وقت بادشاہ نے بڑا غرورانہ تکبرانہ انداز میں کہا کہ جب میں فری ہوں گا، جب میں اتروں گا تو پھر مجھ سے بات کرنا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس شخص نے دوبارہ لگام کو پکڑ کر لگام کو پکڑا اور اس کو جھنجھوڑا اور اس کو کہا کہ میں نے ابھی بات کرنی ہے۔ تو بادشاہ نے اس وقت کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ راز کی بات ہے، میں آپ کو راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے اپنے کانوں کو، اپنے چہرے کو میرے ساتھ کر لو۔ جب بادشاہ نے اپنے چہرے کو اس کے کانوں کے قریب کیا تو آگے سے اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا میں ملک الموت ہوں، میں روح قبض کرنے آیا ہوں، میں تمہاری جان کو لینے آیا ہوں۔ اس وقت بادشاہ کے جو حالات تھے، امپریشن تھے، آپ چیک کر لیں، بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، زبان لڑکھڑانے لگی۔ جب زبان لڑکھڑانے لگی تو اس وقت بادشاہ نے کہا اے ملک الموت مجھے ایک دن کا ٹائم تو دے دو، مجھے 1 گھنٹہ تو دے دو، میں تاکہ گھر جا کر اپنے اہل وعیال سے مل سکوں اور ان کو بتا سکوں، اور اپنے جو مال میں نے اکٹھا کیا ہے، ساری زندگی میں اکٹھا کر کے اب اکٹھا کر چکا ہوں، کم از کم میں جا کر ان کو بتا تو سکوں۔ اس وقت ملک الموت نے جو الفاظ بیان کیے وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس ملک الموت نے کہا اے بادشاہ تیرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب تم یہاں سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں جا سکتے ہیں، آج کے بعد تم اپنے اہل وعیال کو کبھی نہیں مل پاؤ گے اور اپنے مال کو تم کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اس وقت ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کیا اور بادشاہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ جب بادشاہ گھوڑے سے نیچے گر گیا تو میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے معزز سامعین، آپ حالات دیکھیں، جب وہ نیچے گر پڑا تھا تو اس وقت بادشاہ کی حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، واٹ از دا ریالٹی، حقیقت کیا ہے؟ انسان دھوکے میں ہے، انسان یہ دھوکے کی دنیا ہے، یہ فریب کی دنیا ہے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس بادشاہ کی طرح بادشاہ نے بھی بڑی کوشش کی تھی، بڑا غرورانہ تکبرانہ انداز اپنایا تھا، لیکن ایک پل کے اندر ملک الموت نے اس کی ساری برباد کر دی۔ تو معزز سامعین، ملک الموت نے آنا ہی آنا ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دنیا جو دھوکے کی دنیا ہے، فریب کی دنیا، اس کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ آپ نے اس آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس جنت کے لیے تیاری کرنی ہے میرے پیارے دوستوں۔ تو انشاءاللہ جب آپ تیاری کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کو پکڑ لے گا۔ جو آج کے نوجوان ہیں ان کو چاہیے وہ تہجد گزار بن جائیں۔ جو شخص ان دنوں کے اندر اپنی جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ معزز سامعین، تو آپ نے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ جو ہے انشاءاللہ نمازی بھی بن جائیں گے، آخرت کی تیاری بھی کرنے والے بن جائیں گے۔ جی ناظرین، آپ کو میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں، امپورٹنٹ واقعہ، جس سے آپ کا دل جو ہے وہ منور ہو جائے گا، ایمان سے روشن ہو جائے گا۔ موت اٹل ہے، آنی ہے، چاہے انسان جتنا بھاگ لے، جتنا دور چلا جائے، لیکن موت آ کر رہتی ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت چرند پرند پر تھی اور آپ تمام بولیوں کو جانتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آپ کی مجلس میں آئے اور آپ کی مجلس کے اندر ایک شخص کو گھورنے لگے۔ وہ شخص جب اس نے دیکھا کہ ایک آدمی مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، بہت پریشان ہوا اور اس کو بہت ڈر لاحق ہو گیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی اس کے بعد وہ آدمی جس کے اوپر ملک الموت کی نظر تھی اور ملک الموت اس کو بار بار گھور رہا تھا، تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا کر ملاقات کی اور کہا
اے حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے وہ شخص کون ہے، یہ شخص کون ہے، یہ مجھے بار بار گھور رہا تھا اور میں بہت ڈر چکا ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، ملک الموت ہیں، موت کا فرشتہ ہیں، یہ لوگوں کی جانوں کو قبض کرتے ہیں، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو آگے سے اس شخص نے کہا he started staring on that person، اس موت کے فرشتے نے اس کو گھورنا شروع کیا ہوا تھا۔ آگے سے جب اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا اینجل آف ڈیتھ، موت کا فرشتہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اے حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے انسان تو پھر مجھ سے تم کیا چاہتے ہو، واٹ ڈو یو وانٹ فرام می، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ہواؤں کے بادشاہ ہیں، ہوائیں آپ کی تابع ہیں، آپ ہواؤں کو حکم دیں، ہوا کو آرڈر دیں کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر کہیں دور جنگل میں کہیں دور لے جا کر وہاں پر مجھے پھینک دے، میں وہاں پر رہنا شروع کر دوں گا تاکہ میں اتنا دور چلا جاؤں تاکہ یہ ملک الموت وہاں پر میرے پاس نہ آ سکے۔ میرے بھائی جان، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے معزز سامعین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آرڈر دیا ہوا کو، ہوا نے اس آدمی کو پکڑ کر کہیں دور علاقے میں جا کر اس کو پھینک دیا۔ اس وقت وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ جب وہاں پہنچا تو ملک الموت وہاں پہ پہلے سے موجود تھے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس فرشتے نے، ملک الموت نے، موت کے فرشتے نے، اینجل آف ڈیتھ نے اس کی روح وہاں پر قبض کر لی، کیونکہ اب وہاں پر اس کا مرنا لکھا ہوا تھا۔ جی ناظرین، دوسرے دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو بلایا اور پوچھا the angel of death، اے موت کے فرشتے why have you come here، آپ یہاں کیوں آ چکے ہو؟ کل آپ میری مجلس میں آئے تھے اور ایک آدمی کو گھور رہے تھے اور وہ آدمی بہت پریشان تھا اور میں نے اس کو ہوا کو آرڈر کے ذریعے وہاں پہنچا دیا ہے، تو وجہ کیا تھی؟ what is the reason behind this؟ تو ملک الموت نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام میں گھور اس لیے رہا تھا، میں اسٹیئر اس لیے کر رہا تھا اور میں پریشان بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگلے ٹائم کے اندر 1 منٹ کے اندر میں نے اس کی روح کو قبض کرنا تھا، اور روح جو قبض کرنی تھی میں نے فلاں علاقے میں کرنی تھی، لیکن میں یہاں پر پریشان تھا، میں اس کو گھور رہا تھا کہ آخر یہ آدمی وہاں پر کیسے جائے گا، اور جب یہ جائے تو تاکہ میں اس کی جان قبض کروں، لیکن یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ وہاں پر کیسے پہنچے گا؟ اسی چیز نے میرے دل کے اندر حسرت پیدا کر دی اور میں پریشان ہو کر اس کو گھور رہا تھا کہ یہ آدمی کیسے جائے گا، اور جب میں اس کو گھور رہا تھا تو تمہارے پاس آیا اور آپ نے اس کو ہوا کے ذریعے وہاں پہنچا دیا، اور نیکسٹ لمحے میں وہاں پہنچ کر اس کی روح کو قبض کر لیا۔ جی ناظرین، تو یہ انسان کی حقیقت دیکھیں، جتنا بھی انسان اس سے بھاگ لے جا نہیں سکتا، موت کا فرشتہ آ کر رہے گا، اٹل فیصلہ ہے۔ تو معزز سامعین، یہ موت جو ہے، ڈیتھ جو ہے، یہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے۔ اگر آپ کہیں گے، آپ نے مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا، مائیکل جیکسن چاہتا تھا کہ میں 150 سال زندہ رہوں، اور اس نے اپنے کھانے کے لیے 5 7 ڈاکٹروں کو متعین کیا ہوا تھا۔ اس کے ڈاکٹر 24 گھنٹے چیک کرتے تھے، اس کی خوراک کو چیک کرتے تھے، اس کا ٹیمپریچر کو چیک کرتے تھے، اس کے پانی کو، واٹر کو چیک کرتے تھے، لیکن اللہ نے چاہا کہ اس کی زندگی جو ہے کم کر دوں، اور مائیکل جیکسن زیادہ سے زیادہ 50 سال زندہ رہا، جس نے اپنے لیے سرجری کروائی، اتنا خرچہ کیا، اور 10 12 ڈاکٹر اس کے پیچھے آگے ہوتے تھے، آگے پیچھے گھما کرتے تھے، لیکن وہ ڈاکٹر بھی مائیکل جیکسن کو نہ بچا سکے۔ میرے پیارے معزز سامعین، اس لیے آپ سے بھی یہ میں بار بار منت کر رہا ہوں کہ آپ موت کی تیاری کریں۔ موت کے فرشتے نے ہر جگہ آنا ہی آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اگر آپ جتنا بھاگ لیں گے
تو آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے انسان تو کہاں بھاگے گا، جہاں کہیں بھی تو چھپنا چاہے چھپ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ نا تو موت آ کر رہے گی، تم موت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور تم موت کو دیکھو گے، اور پھر موت کا جو فرشتہ ہے جب انسان کی روح کو قبض کرتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر اچھے اعمال ہوں گے تو موت کا فرشتہ بھی آپ کو اچھی صورت بنا کر آئے گا۔ جب آپ اعمال اچھے نہیں ہوں گے، آپ کے کارنامے اچھے نہیں ہوں گے، تو موت کا فرشتہ بھی اپنی بری شکل لے کر آئے گا اور آپ کو ڈرائے گا، دھمکائے گا، آپ خوفناک حالات کے اندر ہوں گے۔ میرے پیارے معزز سامعین، یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے اور وہ ٹھکانہ پرماننٹ ہے، مستقل ہم نے جنت میں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، خالدین فیہا، ہم نے جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اور یہ جو قبر ہے، یہ قبر ساری منزلیں جتنی بھی منازل ہیں ان سب میں سے سب سے پہلا مرحلہ، the first step جو ہے وہ یہ ہے، قبر ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں سنتے تھے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ جب انسان، اچھا انسان قبر میں جاتا ہے، جو نیک انسان ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا بزرگان دین میں سے شامل ہوتا ہے، اللہ کی ہر بات کو مانتا ہے، تو جب وہ قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو اس وقت قبر کہتی ہے کہ اے انسان، جتنے بھی دنیا کے اوپر انسان چلتے تھے ان سب میں سب سے زیادہ تو مجھے اچھا لگتا تھا، آج تو میرے پاس آ چکا ہوا ہے، آج تو میرا حشر بھی دیکھنا، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ میں کتنا اچھا رویہ اپناتی ہوں۔ لیکن جب ایک بدعمال انسان، برے حرکات والا انسان، گناہوں میں لپٹا ہوا انسان، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا والا انسان، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو۔ قبر کہتی ہے کہ انسان تیرا آنا میرے لیے اچھا نہیں ہے، جتنے بھی اس دنیا کے اوپر تمام انسان چلتے تھے ان سب سے زیادہ برا انسان تو تھا، آج تو قبر میں آ چکا ہے، تو آج دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا رویہ کرتی ہوں، تو یاد رکھے گا۔ اور اس وقت کہتے ہیں کہ جو قبر ہے جیسے یہ انگلیاں ہیں، آپس میں ہم انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر کرتے ہیں، ایسے ہی قبر ایک دوسرے کے اندر چلی جائے گی اور اس کی ہڈیاں اور اس کی پسلیوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ تو اے انسان، اس قبر سے ڈرو، قبر کی آگ سے ڈرو، قبر کے بچھوؤں سے ڈرو، قبر کے سانپوں سے ڈرو۔ وہاں پر بچھو کا گھر ہے، کہتی ہے کہ میں بچھوؤں کا گھر ہوں، میں سانپوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اے انسان، اگر تو اچھے اعمال لے کر جائے گا تو انشاءاللہ قبر کے اندر آپ کو کوئی چیز نہیں کاٹے گی، آپ کے راستے کے اندر یہ بچھو، یہ سانپ کچھ نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کا جسم ہوگا ویسے کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر مومن سچا ہو تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے۔ آج کئی قبروں کے اندر سے آپ کو مثالیں نظر آئی ہوں گی، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص کی قبر کو کھودا گیا تو اندر سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، اندر سے خوشبوؤں کی فواریں چل رہی تھیں، اور اس کا قبر کے اندر جو کفن تھا ہزاروں سال بھی آج بھی اس کا کفن میلا نہیں ہوا، بالکل صحیح سلامت چہرہ پڑا ہوا ہے۔ آج ہم کئی معجزے اس طرح کے دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ تو انسان جو آج کل اکڑ رہا ہے، زمین پر ہم پاؤں چلتے ہیں تو اکڑ کے چلتے ہیں، اے انسان تو کیا چیز ہے، تو ایک نطفے سے پیدا کیا گیا، اے انسان تیری حقیقت کیا ہے، واٹ از دا ریالٹی آف یور لائف، آپ کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ بھول گئے ہو، تم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر آج تم اپنے ایسے دنیا کے اندر
اور اپنے رب کے ساتھ بغاوت میں اتر چکے ہو، اپنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا شروع کر دی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گی تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ میرے بھائیوں دوستوں، نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو آپ نافرمان ہو کر کہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو سکتی ہے، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر فرماتا ہے کہ میرا اور میرے رسول کی بات کو جو انکار کرے گا، اس کو نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ سچا مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا، اور اس کی زندگی بھی اور اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور پھر قیامت کے دن جنت میں جو اللہ نے اس کے لیے انعامات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہوں گی، اور حور مقصورات فی الخیام، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حوریں بنائی ہیں اور جو خیموں میں مشغول ہوں گی۔ ان اصحاب الجنت فی شغل فاکہون، اور جنت میں جو اہل لوگ ہوں گے وہ سارے شغل میں ہوں گے، بہت اچھے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور اس وقت انسان کہے گا کہ اے اللہ مجھے ایک دفعہ موقع دے دے، اے اللہ مجھے ایک دفعہ واپس جانے دے، میں دوبارہ تیاری کر کے آتا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان، میں نے تمہیں بہت زیادہ ٹائم دیا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر آپ کو 50 سال دیے تھے، میں نے 60 سال دیے تھے، تو نے کیا کیا؟ اب تیرے لیے وہ ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے، ٹائم ول نیور کم اگین فار یو، آپ کے لیے دوبارہ ٹائم نہیں آ سکتا ہے۔ اب تم موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد جہنم کی آگ کا مزہ چکھو گے، اور اس کو جہنم کی آگ میں سے ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں سے اس شخص کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ دنیا عارضی ہے، قبر سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، اور عثمان ذی النورین کہا جاتا ہے ان کو، اور سخاوت میں ان کا بہت بڑا نام تھا، قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کے اندر بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے، یہاں تک کہ اگر میں یہ کہوں تو ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے جامع القرآن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ قبرستان میں جاتے تھے تو قبرستان میں جا کر جب کسی قبر پہ جایا کرتے تھے تو وہاں پر رونا شروع کر دیتے تھے۔ معزز سامعین، کہتے ہیں اتنے روتے تھے، اتنے رویا کرتے تھے کہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے وہ تر ہو جاتی تھی، آنکھ سے آنسو نکلنے سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اور اتنا رویا کرتے تھے۔ کسی آدمیوں نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے کبھی جنت کے بارے میں سن کر اتنا نہیں روئے، جہنم کے بارے میں سن کر اتنا نہیں روئے جتنا آپ قبرستان میں جا کر قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دنیا عارضی ہے، اور یہ جو قبر ہے تمام منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر ہماری قبر جو ہے اچھی ہو گئی، قبر میں ہمارا حساب اچھا ہو گیا تو باقی تمام جو کام ہیں وہ بھی ہمارے اللہ تعالیٰ صحیح کر دے گا۔ تو اس لیے میں روتا ہوں، بہت گر کے روتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ہمارا کیا حل ہوگا۔ تو اس قبر کے اندر ہمارا اعمال نامے پیش ہوں گے، اور یہاں پہ سوال کیے جائیں گے، بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے، تمہارا رب کون ہے۔ قبر کے اندر یہ سوال کیا جائے گا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ سوالات جب پوچھے جائیں گے، جب اچھا انسان جاتا ہے
اللہ والا انسان جاتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے، جب وہ جاتا ہے تو وہ تمام سوالوں کے جواب آسانی کے ساتھ دے دیتا ہے۔ لیکن جب ایک نافرمان اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان شخص جاتا ہے تو اس وقت وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو یہ واقعات بہت بڑے پڑے ہیں، اگر آپ اس طرح کی سنیں گے واقعات تو آپ کا دل جو ہے لرزنے لگے گا، اور آپ کہیں گے کہ ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اور آج کے بعد اپنی زندگی کو آسان کرنا شروع کر دیں گے۔ آج تو ہم بیڈوں کے اوپر، نرم نرم صوفے کے اوپر بیٹھ کر ہم بیٹھے رہتے ہیں اور سو جاتے ہیں، نماز بھول جاتے ہیں۔ ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر اپنی جان بھی قربان ہو، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ چارپائی پہ سویا کرتے تھے، آپ کے بیک سائڈ پر آپ کے نشان پڑ جاتے تھے چارپائی کے سونے کی وجہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے تو چارپائی پر اتنی نشانات تھے، اور وہ جو رسیاں ہوا کرتی تھیں آپ کے جسم کے ساتھ نشان بن جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایسے سونے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، ایسے سونے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ میں جلدی اٹھ جاتا ہوں۔ اگر میں نرم گدے پر سوؤں گا اور نرم صوفے پر سوؤں گا تو پھر میں صبح کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز رہ جائے۔ تو آج کا انسان کتنی فیسلٹیز آ چکی ہوئی ہیں اور وہ کتنی آسائش کی زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، انہوں نے کتنیاں تکلیفیں برداشت کیں۔ آپ کو طائف کے اندر پتھر مارے گئے، عورتوں نے آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، لیکن آگے سے آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ لوگ آپ کے اخلاق سے اتنے متاثر تھے، لوگ آپ سے نبوت سے پہلے آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے، آپ کے پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے، آپ کو سچا، صادق اور امین کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نام روشن کیا اور نبوت کے بعد فوراً اعلان کیا کہ ہاں جی میں نبی ہوں، تو تمام کافر بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم اس بات کو مانتے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس وقت کہا کہ اے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے پیچھے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے اور آپ کو لٹنے آ رہا ہے، تو میری بات مان جاؤ گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا جی ہاں ہم بات مانتے ہیں۔ لیکن جب اسلام کا نام لیا تو اس وقت آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے۔ تو معزز سامعین، آپ نے اپنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر تیاری کرنی ہے۔ سلمان بن عبد الملک کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بنو امیہ کا خاندان تھا، اور یہ وہ شخص ہے جو بڑی عیش و عشرت کے ساتھ یہ 3 بر اعظم کے اوپر حکومت کرتا تھا، اور یہ اتنا عیاش پرست تھا، اتنا متکبرانہ تھا، اتنا غرور والا تھا کہ جب یہ موت آئی، اس کو مرنے کے قریب آیا، جب موت کے بعد اس کو قبر میں اتارا گیا تو اس وقت اس کی باڈی جو ہے وہ لرزنے لگی۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کے پاس ہے اور باڈی کو دیکھا تو لرز رہی ہے، اس وقت آپ کے بیٹوں نے کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ ہمارا باپ زندہ ہے۔ لیکن عبدالعزیز نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا جی یہ قبر میں اتارنے سے پہلے اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا، اتنے زیادہ ولی کامل بزرگان دین ہیں، اور اپنے وقت کے اتنے بڑے متجد، اتنے بڑے عالم تھے اور اتنے بڑے مالدار تھے کہ جب انہوں نے حکومت کی طرف آنے سے پہلے ان کے جو خزانوں کی جو چابیاں ہوا کرتی تھیں وہ اونٹوں پہ لد کر آیا کرتی تھیں، اور ایک دفعہ جو کپڑے پہن لیتے تھے اس کو دوبارہ کبھی پہننا نہیں تھا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے معزز سامعین، یہ بہت راٹھ والے تھے، بہت پیسے والے تھے، لیکن جب آپ نے حکومت کی طرف آئے تو حکومت میں آنے کے بعد ان کی حالات یہ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو تشبیہ دی جاتی ہے، اور ان کے پاس کپڑے پہننے کے لیے ایک وقت ہوا کرتے تھے، دوسرے وقت کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ عید پر ان کو بچوں کو دینے کے لیے، کپڑوں لینے کے لیے پیسے نہیں تھے، یہ حالات تھے۔
انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، بعض پرسو کرے گا، مجھ سے کوشچن کرے گا کہ تم نے یہ کہاں پر خرچ کیا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھ سے 1 روپیہ بھی فضول خرچی ہو جائے۔ تو معزز سامعین، آپ کو بھی چاہیے اپنے دور کے اندر، زندگی کا پتہ نہیں ہے، آج بیٹھے ہیں کل چلے جائیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اس موت کی تیاری کریں۔ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا فانی کے اندر ہم نے اپنے آپ کی تیاری بھی کرنی ہے اور جہنم سے بچ کر جنت میں بھی جانا ہے۔ اور آپ کا کام یہ بھی ہے کہ تمام لوگوں کو ایک طرف لے کر آنا ہے، ان کو بھی تعلیم دینی ہے، ان تک بھی اسلام کا نام پہنچانا ہے، اسلام کی تبلیغ کو پہنچانا ہے اور ان کو بھی سیدھے راستے کی طرف لے کر آنا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے اب یہ کام جو ہے ہماری امت پر نازم کیا گیا ہے اور اس امت پہ فرض ہے کہ وہ اس کام کو آگے دوسروں تک پہنچائے جو نہیں جانتے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغام کو پھیلا رہا ہے مختلف سچویشن کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغ کے اندر بہت بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم دائم رکھے، اور ان جیسے ولی اس دنیا میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، جتنے بھی میں نے جہنم کے جنت کے مناظر دیکھے ہیں، سب سے زیادہ جو خوفناک ہولناک جو منظر ہے وہ قبر کا ہے۔ قبر اندھیری ہی ہے اور اس اندھیر نگری کے اندر ہم نے جانا ہے۔ ایوری باڈی ہیز ٹو گو، جانا ہے میرے بھائیوں، اس چیز کو آپ نے ماننا ہے اور آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہے کہ ہم نے آج کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے ساتھ اچھے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر سونا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں انسان کو کہ صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آج وہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو بڑے بڑے غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور کسی نے کیا کہا تھا کہ اپنی اندھیری قبر کو روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ لوگوں سے وفا نہیں کرتے، آج تو لوگ میرے بھائی زندہ لوگوں سے وفا نہیں کرتے ہیں۔ کل مٹی میں پڑے مردے کے لیے دعا کون کرے گا جب مٹی میں ڈال دیا جائے گا؟ آج زندہ لوگوں سے کوئی وفا نہیں کرتا ہے، اپنے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب ایک دوسرے کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اور آج کل ایک اگر بھائی امیر ہے، ایک غریب ہے، تو امیر بھائی غریب کو نہیں پہچانتا ہے، اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، تو کل مٹی میں پڑے مردے کو کون دعا دے گا؟ تو انسان اچھا انسان وہی ہے میرے بھائیوں کہ جو اپنے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اور یہ دنیا کے اندر کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ ایسے کام کر کے جائیں اور ایسے صدقہ جاری کر کے جائیں، جیسے مسجدوں کے اندر پیسے دے کر جائیں، کام کروا کے جائیں، مدرسوں کے اندر کام کروا کے جائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جائیں۔ یہی کام آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کام آئیں گے میرے پیارے دوستوں۔ اسی طرح اور اپنی اولاد کو اچھا بنا کر جائیں، نیک صالح بنا کر جائیں، ان کو قرآن کا قاری بنا کے جائیں، قرآن کا حافظ بنا کے جائیں، تاکہ آپ کے جانے سے بعد آپ کے اوپر کم از کم فاتحہ تو پڑھ سکیں، قرآن مجید کی تلاوت پڑھ کر آپ کے ثواب پہنچا سکیں۔ تو پھر دیکھنا میرے پیارے دوستوں آپ کی جنت کیسے ملتی ہے۔ تو اس تمام جو ڈسکشن ہم نے کی ہے، موت کیا ہے، موت کب آئے گی، موت کے لیے ہمیں تیاری کیسے کرنی چاہیے، میں نے آپ کو مختلف واقعات اس کے اندر بتائے ہیں۔ اور آخر پر آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ وہ تمام لوگ جو تمام ویورز، وہ تمام سامعین جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آل پر کلک کر دیں تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک پہنچے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو ہم سے ضرور پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ اس کا جواب دیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔